اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طالب علم کی طرح سے زانوئے تلمذ طے کیا اور آپ بیٹھے اور آپ نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان مسلمان ہونا چاہے تو اسے سب سے پہلے کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ جب بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاس یہ حق نہیں ہوتا، یا مسلمان ہوتے ہی اس کے پاس یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہے کہ میں مومن ہوں، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ میں مسلم ہوں، کیونکہ اس کلمے کے ساتھ کافر مسلم ہو جاتا ہے، کافر مسلم ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں بنتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں ذکر کیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب نے یعنی کچھ دیہاتی مسلمان ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جھٹ ان کا رد کیا اور کہا یہ نہ کہو، بلکہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے بندہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ علامہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ مومن ہونے کے لیے اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مومن ہونے کے لیے اسے اعمال کی سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں، اعمال کی سیڑھیاں طے کرنی پڑتی ہیں، جو اس جملے کے بعد جن کا تذکرہ حدیث جبریل ہی میں ہے، حدیث جبریل ہی میں ہے، یعنی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ جو اس کے بعد ذکر ہیں 4 ارکان، اور ارکان اسلام 5 ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ امور ظاہری امور ہیں، وہ ظاہری امور ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان کلمے کے پڑھنے کے بعد مومن بنتا ہے۔ اگر وہ اخلاص و سچائی کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کی عبادات میں یکتا مانتا ہے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس کی صفات میں اسے یکتا اور بے مثل مانتا ہے، پھر عمل کرتا ہے تو وہ مومن بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ مومن بنتا ہے۔ میں نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی، مومن اور مسلمان انما الہکم الہ واحد، لوگوں یقینی طور پر تمہارا معبود، تم سبھوں کا معبود
ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے۔ انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی۔ اب سامنے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے جس کے تعلق سے یہ بیان ہوا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یا جسے کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کے دو جز ہیں، اس کے دو جز ہیں۔ پہلا جز نفی اور دوسرا جز اس بات کا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، یعنی معبودان باطل کی نفی، معبودان باطل کی نفی۔ لا الہ الا اللہ مگر ایک معبود، مگر ایک معبود۔ اب ان دونوں کو اگر جوڑ کر کے آپ صحیح معنی لینا چاہیں تو صحیح معنی یہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ کا دونوں جز کے بعد کہ لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ کیوں معبود برحق ہم نے کہا؟ اس لیے کہ قرآن کریم ہی نے ہمیں ذکر کیا ہے قرآن میں کہ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، یعنی کئی معبود تو دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن معبود برحق دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔ دنیا میں کئی معبود ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی، لوگوں نے بہت سارے معبودان باطل بنا رکھے ہیں جی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے بہت سارے معبود بنائے اور ان کی پوجا کی، اور آج بھی نام نہاد مسلمان غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اسی کو اپنا دین سمجھتے ہیں۔ لیکن معبود برحق جس کے لیے عبادات کی ساری قسمیں صرف اسی کے لیے ہیں، کسی اور کی طرف عبادات کی اقسام میں سے کسی بھی قسم کو پھیرنا شرک ہے، وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مارنے اور جلانے کی قدرت رکھتا ہے، اور جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور جو ہمارا خالق حقیقی ہے، اور اس کا خالق حقیقی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اور صرف وہی ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ذالک بأن اللہ هو الحق۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معبود برحق وہی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے معبود جنہیں معبودان باطل کہا جاتا ہے اللہ نے ثابت کیا ہے، کیونکہ ان کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن وہ حقیقی معبود نہیں، برحق معبود نہیں، وہ باطل معبود ہیں۔